پھر فرش ازاں مل کے اسیروں نے بچھایا اور شام کے گھر گھر سے پے پرسا گریا اقبال عزادار خواتین کا آیا پھر مجلس اول کا یوں آغاز ہوا تھا اس مجلس اول کی جو اول کی خطیبہ گھر بھر کی عزادار بولی زینب کبریٰ خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا ہائے خطبہ ابھی جاری تھا کہ ایک شور سا اٹھا کہ سر آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستم کے اے بیبیوں ماتم کرو حلقے میں حرم کے لٹ گئے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بڑے آئے در در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو پہلے وہاں انصارے حسینی کے سرائے جان حبیب ابن مظاہر کے سرائے بے طلبی اور سجا کشنا جی گرائے ارے ماتم ہوا اس پہلے عزا خانے میں ایسے شہزادیاں روتی ہو سگے بھائی کو جیسے آئے ہم لٹ گئے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بڑے آئے در در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو ایک چاند سا سر آیا کے جو خون میں سر ہے سب کہنے لگے یہ کسی نوشاہ کا سر ہے فیضان نے کہا ہاں یہ میرا لگتے جگر ہے ارے قاسم مجھے صحرا بھی دکھانے نہیں آئے ارے زندان سے اماں کو چھڑانے نہیں آئے آئے ہم لٹ گئے آئے برباد ہوئے آئے بیٹی بڑے آئے در در ملے آئے ماتم کرو آئے ماتم کرو دو چھوٹے سے سر گود میں سجا جلائے زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے خاصادارو یہ سونو محمد کے سر ہے جس کی ماں جناب زینب واقعہ کربلا کے بعد بیوی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا جب بھی گریا کیا ہے اپنے بھائی پہ کیا اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا اور بڑی دور سے آتی ہے علی کی بیٹی اور سب سے دیر سے جاتی ہے شہزادارو ہم سارے اپنے اپنے شہزادی یہاں سے جب تک یہاں سے آخری عزادار اپنے گھر نہ پہنچ جائے صحیح سلامت علی کی بیٹی بہت گریا کیا اپنے بھائی پہ کسی سے اونو محمد کا پرسہ قبول نہیں کیا رہائی ختم کر کے جب کربلا آئی ہے 4 مصرے جناب اون کے لیے پیش کرتا ہوں ستم نصیب فضاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبت کی ہواؤں کو ٹال دیتا ہے
زینب نے کہا حسین سے اون کو لے جا، سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ علی کی بیٹی رہائی ختم کر کے آئی ہے نا جب، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا کرتے حسین سے، بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھے، کہا بھیا کوئی اور شام ہو تو زینب حاضر ہے، کوئی اور صوفہ ہو تو زینب حاضر ہے۔ میرا باپ حسرت لے کر چلے گیا، زینب بولے میں نہیں بولی، میں نے دربار میں تیرے قاتلوں سے گفتگو کی ہے بھائی۔ بہت دیر بھائی بہن میں اسلام کی موجودہ حالات پہ گفتگو ہوئی۔ علی کی بیٹی نے قبر حسین پہ ہاتھ رکھے، یہاں وہاں کربلا میں دیکھا، کہا بھیا اکبر کی قبر نظر آ رہی ہے، قاسم کی نظر آ رہی ہے، اصغر کی آ رہی ہے، کسی نے میرے بچوں کی بھی قبر بنائی ہے۔ بھیا میں تیرے شہر میں 9 میل کے فاصلے پہ اون محمد کو چھوڑ کر گئی تھی۔ قبر حسین میں زلزلہ سا آیا، امام حسین کی آواز آئی، کہا بہن میں بھی پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تیرے بچوں کے احترام کی وجہ سے پوچھ رہا تھا، تو نے پوچھ لیا ہے تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں، جس طرح تو اپنے 2 بیٹے چھوڑ گئی تھی اس طرح میری ایک بیٹی بھی لے گئی تھی۔ زینب جو قافلہ تو لائی ہے میری سکینہ اس میں نظر نہیں آتی۔ دو چھوٹے سے سر کو کیا جلائے، زینب نے کہا اونو محمد میرے آئے، ارے قربانی گئی کوئی میری گود میں لائے، ارے روئی نہیں ماتم نہ کیا پیار تو کر لوں، اے بھائی اجازت ہے انہیں آج تو رو لوں۔ آئے ہم لٹ گئے، آئے برباد ہوئے، آئے قیدی بنے، آئے گردن پھرے، آئے ماتم کرو، آئے ماتم کرو، بھگتے 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 جیسے ہی عزا خانے میں اکبر کا سرایا، بچپن سے شہزادی زینب نے پالا تھا جناب اکبر کو۔ واقعہ کربلا کے بعد جب کسی نے بی بی زینب سے کہہ دیا بی بی تیرے اونو محمد کا بہت دکھ ہے، شہزادی نے کہا یہ کسی اور سے کہو، میرا صحبت تھا، میرا صحبت تھا۔ بہن بیمار مدینہ جناب صغرا 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلا تو ساری یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولا ہمیں لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے، پتہ نہیں ہم مولا کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے، سوائے ایک بیوی سے، اس بیوی کا نام ہے بی بی صغرا۔ بی بی صغرا کو یہ اطمینان تھا کہ بابا کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائیں، بابا مجھے ضرور لے جائیں گے، کیونکہ میں اکبر کے بنا رہ نہیں سکتی، اکبر میرے بنا رہ نہیں سکتا۔ سوال ہو گئے مولا نے کہا بی بی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، جناب اکبر کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، جاؤ اپنی بہن کو محمل سے اتار لو، جاؤ اپنی بہن کو محمل سے اتار لو۔ جناب اکبر محمل کے پاس پہنچے، بے ساختہ دیا کرنے لگے۔ صغرا نے کہا بھیا بولے میں تو جان اس لیے رہی تھی کہ تم رو نہیں بھیا، اگر تم روتے ہو میرے جانے سے تو میں اتر جاتی ہوں محمل سے۔ بی بی صغرا محمل سے اتر گئی، جناب اکبر سے کہا بھیا تم کہتے ہو تو میں نہیں آتی ہوں، بس کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ حجرے میں آ جاؤ۔ اپنے بھائی کو لے کے حجرے میں چلی گئی، وہاں پہ کچھ ریت جمع کی، کہا بھیا اس پہ اپنے پیروں کے نشان رکھ دو، جب کبھی یاد آئے گی نا میں ان نشانوں کو دیکھ لوں گی۔ ریت پر اپنے پیروں کے نشان رکھیے، قافلہ روانہ ہو گیا، کربلا پہنچ گیا، روز عاشورہ نمودار ہوئی۔ شہادت کے پہلے جناب اکبر نے اپنے بابا سے کہا بابا میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، بابا ایک مرتبہ میں اپنی صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، کہا بیٹا دیکھو اس کے درمیان کچھ نظر آتا ہے۔ جناب اکبر نے دیکھا، کہا ہاں بابا مدینہ نظر آتا ہے، میری صغرا نظر نہیں آتی۔ مولا نے کہا پھر سے دیکھو۔ جناب اکبر نے دیکھا، ہاں بابا گھر نظر آتا ہے، میری
دوسرا نظر مولا کے حکم سے زمین کا وہ خطہ بلند ہوا جہاں میری شہزادی تھی. اب کیا دیکھا جناب علی اکبر نے کہ ان کی بیمار بہن ان کے پیروں کے نشان پر اپنا منہ رکھے کہہ رہی ہے بھیا کب آؤ گے مجھے لینے؟ بھیا مجھ سے وعدہ کیا کل لینے آؤ گے، اب تک کے لینے نہیں آئے. جیسے ہی اذان خانے میں اکبر کا سرایا، زینب نے کرے محمد کو ہٹایا، آغوش سے بھابھی کی سرک برگا اٹھایا. لائی میرے لال ذرا کے تو کھولو، ارے تغرا کے لیے ہے کوئی پیغام تو بولو. آئے برباد ہوئے، آئے قیدی بنے، آئے درد پھرے، آئے ماتم کرو، آئے ماتم کرو. ایک چھوٹے سے سید کا جو سر سامنے آیا، منہ اشکوں سے مانے علی اصغر کا دھلایا. واقعہ کربلا کے بعد ایک دن اچانک مولا سجاد گھر پہنچے. مولا نے دیکھا کچھ مستورات آئی ہیں پرسے کے لیے. کوئی مستور اکبر کی ماں کے پاس، کوئی عباس کی ماں کے پاس، کوئی کسی کے پاس. اچانک مولا سجاد گھر پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کنیز مولا کی بارگاہ میں آئی. کنیز نے کہا کہ مولا حکم کرے. امام سجاد نے کہا کہ کسی کو میرے بھائی اصغر سے پیار نہیں تھا. کنیز نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا بہت پیار تھا. مولا سجاد نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے کوئی مستور اکبر کی ماں کے پاس ہے، کوئی عباس کی ماں کے پاس ہے، میری ماں رباب کے پاس کرسی کے لیے کوئی نہیں بیٹھا. کنیز نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا مولا مجبوری ہے، آپ کی ماں بیٹھتی اتنی دھوپ میں ہے کہ کرسی کے لیے بھی وہاں بیٹھا نہیں جاتا. چھوٹے سے سید کا جو سر سامنے آیا، منہ اشکوں سے مانے علی اصغر کا دھلایا. ہر بیوی نے اس سر کو کلیجے سے لگایا. ارے رو رو کے سکینہ کو صدا دیتی تھی مادر، ارے آ جاؤ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اصغر. آئے برباد ہوئے، آئے قیدی بنے، آئے درد پھرے، آئے ماتم کرو، آئے ماتم کرو. سر آیا وہاں جب بنی ہاشم کے کمر کا، روتے ہوئے ہر بیوی نے ٹکڑا یہ سنایا، اے زمین چادر تو بہت دیر میں آیا. کربلا کے میدان میں جب کوئی شہید ہوا، غریب نے دونوں ہاتھ رکھے سر پہ، منہ کیا مدینے کی طرف. نانا میرا حور مارا گیا، نانا میرا جون مارا گیا، نانا میں برباد ہو گیا، میرا حبیب مارا گیا. وہی شہید ہے مولا غازی. مولا غازی دین سے زمین پر آئے. غریب نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے، مدینے کی طرف منہ نہیں کیا. غریب نے دونوں ہاتھ رکھے کمر پہ، منہ کیا نجف کی طرف. بابا میرا غازی مارا گیا، بابا میری قبر ٹوٹ گئی. سر آیا وہاں ہاشم کے کمر کا، روتے ہوئے ہر بیوی نے سنایا، اے زمین چادر تو بہت دیر میں آیا.
کہ ہر بیوی کا سج چاک جگر تھا کہ پہلو میں علام کے ہی علمدار کا سر تھا. ہائے برباد ہوئے ہائے کیسی بنے ہائے نظر پھرے ہائے ماتم کرو ہائے ماتم کرو لوٹے ہوئے اسباب نے جو چیزیں ملی تھی آخری بنا زادارو لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں ملی تھی سادات سے یہ شام غریبا میں چھنی تھی سر خون میں دو بالیاں یہ بالیاں حسین کی 4 سالہ سکینہ کی اس کو واقع کربلا کے بعد بابا کی شہادت کے بعد بہت تماشے آخری مسائل پیش کر رہا ہوں. آخری رات بیوی کی تھی زندان میں سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی پھوپھی اماں کے پاس گئی دونوں ہاتھ دامن میں ڈالا کہا یا امتی ہے نا ابھی اماں میرا بابا کہاں ہے. شہزادی زینب نے کہا سکینہ تمہارے بابا یہاں کہا بابا کربلا شہید ہو گئے سر شام آ گیا. سکینہ نے کہا نہیں پھوپھی اماں بابا بھی آئے بابا نے سلایا تھا بابا نے مجھے گودی میں سلایا تھا بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میرے پاس آ جا میں بہت اداس ہوں بہت اکیلا ہوں. شہزادی زینب نے کہا سکینہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے تو سچ کہہ رہی ہے تیرا بابا آیا ہوگا تجھ سے مل کر چلا گیا. بہت زیادہ ایمان سے بتاؤ شام کا زندان آدھی رات یتیم بھتیجی اور فرمائش مجھے بابا چاہیے. بہت چنگا کیا علی کی بیٹی نے اس لعین کے محل میں رونے کی آواز گئی. اس نے سپاہی سے کہا جاؤ بچی کو باپ کا سر دے دو. اس سپاہی نے بطول کا بیٹا سمجھ کے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے امام حسین کا سر لے کے مولا سجاد کے پاس پہنچا. مجھے نہیں پتا سر کو کس طرح اٹھایا تھا. مولا سجاد نے دیکھ کر کہا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا. ایک بار ٹوٹتا تھا اس کی ماں کئی بابا کا سریا پہ رکھ دیا. کان معصومہ کے لب پر لے گئے کہا بہن آنکھیں کھولو بابا ملنے آیا. دارو ایمان سے بتاؤ سالوں بعد باپ ملنے آیا ہے. بچی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر ہے. بچی نے پہلا جملہ کہا زندان میں زلزلہ سا آیا. بیوی سکینہ نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے کل تک میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تو میرے سینے پہ. 3 بین کیے بچی نے. پہلا بین کیا بابا آپ کی داڑھی پہ خون سے خدار کس نے کیا. غریب نے آنکھیں نہیں کھولی. بچی نے دوسرا بین کیا بابا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا. غریب نے آنکھیں نہیں کھولی. بچی نے تیسرا بین کیا کہا بابا بابا جو آپ عید والے دن دیے تھے نا وہ بدلے گا. غریب نے بچی نے اپنے پیار سے بڑے پیار سے اپنے بابا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے کہو میرے بے وطن بابا میرے مزدور بابا میرے بے وطن بابا. بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ خوشیوں کو تقسیم کرنا. یہ آپ کی دونوں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں. بابا آپ ان سے پوچھ لیجیے 1600 میل کے سفر میں میں نے ان سے پانی نہیں مانگا میں نے ان سے چادر نہیں مانگا. مجھے تماشے لگے میں نے مجھے تازیانے لگے میں نے شکایت نہیں کی. مجھے گھوڑے سے باندھ کر دوڑایا میں نے شکایت نہیں کی. مجھے اونٹ پہ تنہا باندھ
میرے مظلوم بابا، بابا بابا تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ بابا، بابا ایک مرتبہ آنکھیں کھولو بابا، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر بتاؤ آج سے 56 برس کی زندگی میں کوئی 4 برس کی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ اس کے بال سفید ہو گئے، نہیں کھولی، بچی خاک پر گری، مجھے بیوی کا کفن نہیں پڑنا ہے، بچی خاک پر گری، مولا سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر بیوی کے لب پہ صدا تھی، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہر بیوی کے لب پہ صدا تھی، ہائے سکینہ۔ بس ایک بیوی تھی جو دیوار سے سر لگائے کہہ رہی تھی واہ قسمتا، واہ قسمتا، واہ قسمتا۔ لوٹے ہوئے اسباب میں جو چیزیں سادات تھے غریبا میں چنی تھی سر خون میں ڈوبا، اے سرور و ریحان عزاداری شیطان تھا پہلا خانہ سروں سے جو سجا تھا۔